فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ معزز مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، اللہ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 129 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں سے چند آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ قرآن مقدس میں جتنی بھی آیتیں ہیں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ آپ جو درس میں شریک ہوتے ہیں تو کچھ لے کر کے بھی جائیے۔ پورے قرآن میں کتنے قسم کی آیتیں ہیں؟ 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک قسم کی آیت کا نام ہے محکمات اور دوسری قسم کی آیت کا نام ہے متشابہات۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ایک قسم کی آیت کا نام کیا ہے؟ محکمات، اور دوسری قسم کی آیت کا نام ہے متشابہات۔ آیات محکمات کس کو کہتے ہیں؟ آیات محکمات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں جن کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہو کہ فلاں کام کرو فلاں مت کرو، یا کسی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے آیات محکمات۔ قرآن مقدس میں کچھ آیتیں ہیں جو آیات متشابہات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے پیر کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ آیات متشابہات ہے۔ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے نہیں معلوم، اور اسی طریقے سے اللہ کی آنکھیں کیسی ہے نہیں معلوم۔ تو ان آیتوں پر جو آیات متشابہات ہے ان پر صرف ایمان رکھنا ہے، اور جو آیات محکمات ہے اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان کے ساتھ اسے ماننا ہے۔ اگر فلاں کام کرنے کا حکم ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنے کا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 14 سورہ آل عمران کے اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ یا اللہ رب العالمین نے کئی قیمتی باتیں کہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں، دنیا کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کی جو محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں یہ لوگوں کے لیے کیا بنایا گیا ہے؟ خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا النساء، عورتوں کا ذکر کیا، والبنین، لڑکوں کا ذکر کیا، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانے کا ذکر کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتایا والخیل المصومہ، یعنی نشاندار گھوڑے، والانعام، چوپائی، والحرث، اور کھیتی، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کو ہمیں غور و فکر سے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے
فطری طور پر انسان ان چیزوں کی چاہت کرتا ہے، تو ان میں سے پہلی چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، عورتوں کا ذکر کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکار دیا، 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ عورتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ میری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روئے زمین کے جتنے بھی سامان ہیں، ان تمام سامان میں سب سے قیمتی اور بہترین سامان نیک عورت ہے۔ کیا ہے نیک عورت؟ آپ ایک 2000 روپیہ کا موبائل لیتے ہیں، خریدتے ہیں، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اس کو اچھا سے نہیں رکھتے ہیں۔ 5000 کا لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اچھا سے رکھتے ہیں۔ 10,000 کا لیتے ہیں اور اس سے اچھا رکھتے ہیں۔ 20,000 کا لیتے ہیں، اس سے بھی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ 50,000 کا آئی فون خریدتے ہیں، کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ روئے زمین کے جتنے بھی سامان ہیں، ان تمام سامان میں سب سے بہترین سامان کون ہے؟ نیک عورت ہے۔ جس کی قیمت 1 لاکھ ہے، ہم اس کو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا اسی وجہ سے حکم دیا ہے کہ جو قیمتی سامان ہے اس کو یوں ہی کھلے بازار میں نہیں رکھ دیتے، لوگ یوں ہی کھلے بازار میں چھوڑ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں آپ سنیں کہ روئے زمین میں جتنے بھی سامان ہیں، ان تمام سامان میں سب سے قیمتی سامان آپ ہیں، اور آپ اپنی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے پردہ کا حکم دیا ہے، آپ اسے پردہ کے ساتھ رہا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی النساء علی الرجال من النساء، میرے بعد میں سب سے فتنہ کی کوئی چیز اگر چھوڑ کر جاتا ہوں مردوں کے لیے تو وہ عورت ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فتنہ بھی قرار دیا ہے، اسی لیے بعض حدیث کے اندر ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، یعنی دنیا سے بچو اور کس سے بچو؟ عورتوں سے بچو۔ لہٰذا اگر نیک عورت ہے تو سب سے قیمتی سامان ہے، سب سے بہترین متاع ہے، اور اگر وہ نیک عورت نہیں ہے تو پھر وہ سب سے فتنہ ہے، جو آج ہم روئے زمین میں آزادی کے نام پر فتنہ سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے والبنین، بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کا جس وقت نزول ہو رہا تھا، لوگ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بیٹیوں کی حالت کیا تھی کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش، اس کی پرداخت اور اس کو صحیح تعلیم و تربیت کرنا دراصل جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن کا جس وقت نزول ہو رہا تھا لوگ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، آج بھی دیکھیں زیادہ بیٹوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں ان میں سے اولاد بھی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے سونے اور چاندی کے خزانے کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے کھیتی کا ذکر کیا ہے، اور چوپائی کا، چونکہ اس دور میں چوپائی بھی ہوا کرتے تھے سواری کے لیے، اگر آج سواری کے طور پر ہوتے تو قیمتی گاڑیوں کا ذکر ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے آیت نمبر 21 میں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 26 میں ایک بات کہی ہے کہ مالک اللہ رب العالمین کسی ملک کا مالک بناتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے تو بادشاہی عطا کرتا ہے،
آج اگر ہمارے ملک میں اگر ہمارے اوپر اگر ظالم بادشاہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے، کسی نے 50 سال تک حکومت کی ہے، اس کی حکومت کو ختم کر دی گئی ہے، ابھی یہ بھی کچھ دن حکومت کریں گے اور اس کی بھی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، لہذا انسان کو عزت اگر چاہیے تو اللہ سے چاہیے، ذلت سے اگر بچنی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، سب سے محبت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت ایک انسان کس سے کرے؟ اللہ سے کرے، اور اللہ سے محبت کا ایک راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے، رسول کی عبادت جیسی عبادت کرنی ہے، رسول کے اخلاق جیسے رسول اپنا اخلاق بنانا ہے، ہمارا کردار، ہمارے گفتار، رہن سہن، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا ہے، تبھی اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ محبت ہی نہیں کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ اس سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے تو عمران کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آیت نمبر 35 سے 37 تک، 35، 36، 37 تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عمران کا ذکر کیا ہے۔ نبیوں کے رشتہ داروں میں دو عمران گزرے ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا بھی نام تھا عمران، اور دوسرے عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عمران تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں، اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی نے کہا۔ عمران کی بیوی کا نام امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا نام تھا حمنہ بنت فاقوس۔ عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ حنہ بنت فاقوس۔ حنہ بنت فاقوس نام تھا مریم کی ماں کا۔ تو اس نے دعا کی، اور اس وقت دعا کی جب وہ حمل سے تھی۔ کیا دعا کرتی ہے؟ وہ دعا کرتی ہے کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار عالم میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں، فتقبل، تو مجھے قبول کر لے، میری دعا کو قبول کر لے، کیوں انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب وہ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم کو اللہ رب العالمین نے جنم دیا۔ حالانکہ مریم ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ اب عمران کی بیوی کہتی ہے پروردگار عالم یہ تو میں نے آزادی کے لیے میں نے دعا مانگی تھی کہ تیرے گھر کی وہ خدمت کرے گی، لیکن یہ بیٹی ہے، اب کیسے تیرے گھر کی خدمت کرے گی؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی کفالت زکریا علیہ السلام کو دے دی جائے۔ زکریا علیہ السلام مریم کے کون تھے؟ مریم کے جو ہے وہ خالو تھے، مریم کے خالو تھے۔ تو مریم کی کفالت کون کر رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام جو وقت کے نبی بھی تھے۔ بہرحال ان کی کفالت میں مریم علیہ السلام بڑھ رہی تھی اور ان کی تربیت پا رہی تھی، کیونکہ سب سے بہترین مربی وہ تھے۔ لیکن بات یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام بھی اولاد سے محروم تھے، ان کو اولاد نہیں تھی۔
ایک دن اچانک محراب میں داخل ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام، جہاں پر مریم کی کفالت ہو رہی تھی، جس روم اور جس کمرے میں مریم رہ رہی تھی اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غیر موسمی پھل ہے، سردیوں والا پھل گرمی میں، گرمیوں والا پھل سردی میں۔ بڑا تعجب ہوا زکریا علیہ السلام کو۔ فوراً زکریا سوال کرتے ہیں انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل میں نے تو تجھے نہیں دیا تھا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ آج ہم اپنی اولاد کے ہاتھ میں کچھ سامان دیکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں، اپنے اولاد کے ہاتھ میں سامان دے کر ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ سامان کہاں سے آیا۔ آج ہماری اولاد کیوں بگڑتی ہے؟ اسی وجہ سے اولاد بگڑ رہی ہے کہ کوئی سامان اگر ہم نے نہیں دیا ہے، کوئی اور دے دیا ہے تو اس سے ہم سوال بھی نہیں کرتے۔ فوراً زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل تو میں نے تجھے نہیں دیا تھا، کہاں سے آیا؟ چاروں طرف سے گھر کمرہ بند ہے، دروازہ بھی بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، اور کہاں سے یہ پھل آ گیا؟ قالت، وہ جواب دیتی ہے کہ هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو دل میں آیا کہ جو اللہ غیر موسمی پھل دے سکتا ہے، کیا میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، کیا مجھے اللہ اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً اللہ سے دعا کرتے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام وہیں پر دعا کرتے، اسی محراب میں مریم علیہ السلام کی موجودگی میں وہاں پر دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار عالم تو مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے، تو اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ یہ اس آیت کی ہے۔ اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کس طریقے سے کر رہے ہیں، اپنے پہلے ظاہری اسباب کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور چھپ کر کے دعا کر رہے ہیں، چھپ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ چھپ کر کے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور میرے بال کیا ہو گئے ہیں؟ سفید ہو گئے ہیں۔ لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں نے جب بھی تجھ سے دعا کیا ہے تو نے محروم نہیں کیا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں اور ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اولاد سے محروم ہیں، اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ در در کے ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں۔ علاج معالجہ کی بات ہے تو آپ علاج معالجہ کیجئے، شریعت اس کی گنجائش ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کسی بابا کے پاس جا کر کہیں کہ بابا ہمیں اولاد چاہیے۔ زکریا علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، کون تھے؟ وقت کے پیغمبر ہیں، اولاد سے محروم ہیں، دعا کر رہے ہیں رب سے، رب اے اللہ مجھے کیا کر، بہترین اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے اولاد دیا اور اس اولاد کا نام یحییٰ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کا نام کیا رکھا؟ یحییٰ رکھا۔ یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اور زکریا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بتا دوں، تمام عورتیں سن لیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت قرار دیا ہے۔ 4 عورتوں کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کامل عورت ہے۔ روئے زمین کے جتنی بھی عورتیں ہیں سب ناقص العقل بتایا ہے، کس کی عقل آدھی ہے، لیکن اسلام نے 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ پہلے مریم کا، دوسری عورت فرعون کی بیوی آسیہ کا، تیسری خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، اور چوتھی عورت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 عورتیں مریم، آسیہ، خدیجہ اور عائشہ، ان کو کامل عورت حدیث پاک کے اندر بتایا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ تمام عورتوں میں بہترین عورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔